تو یہ کتنی دیر تک جاری رہے گا؟ سر یہ تب تک جاری رہے گا جب تک یہ خان صاحب کو رہا نہیں کر دیتے. اب یہ قانون سازی جب تک نہیں ہوگی، یہ چور لٹیرے کرپشن کرنے والے اپنے لیے قانون سازی کر کے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے. وعلیکم السلام سر، خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ارشد علی خان ہے. اچھا آپ یہاں پہ کتنے دنوں سے ہیں؟ میں یہاں پچھلے 3 دن سے ہوں. 3 دن سے ہیں. تو اب کیا مطلب صورتحال ہے آپ مجھے بتائیں گے؟ کیونکہ نوجوان تو آئی جا رہے ہیں مسلسل، میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ بھی کافی نوجوان ہیں، اس سائڈ پہ بھی ہیں، اور ابھی تو کچھ سو بھی رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ لوگ ابھی نعرے بازی کر رہے تھے تو میں نے کہا سر ہمارا مقصد یہ ہے اس مجمع کا جو ہم نے آج یہ موٹر وے پہ لگایا ہوا ہے. اچھا ہمارے لوگ ڈیرہ اسماعیل خان سے جو آئے ہوئے ہیں، علی خان کی ہدایت پر، یا آل پاکستان سے جو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خان صاحب کو رہا کرو. خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. بلا وجہ ان پہ 100 سے زیادہ FIR انہوں نے لانچ کر کے اور ان کو ڈھکا ہوا ہے. کس لیے کہ وہ امریکہ کو آنکھوں میں کھٹکتا ہے، وہ اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، وہ پاکستان کی بہتری چاہتا ہے، پاکستان کا نظام تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس فرسودہ نظام سے ہماری جان چھڑانا چاہتا ہے. بس اس لیے خان کو انہوں نے ڈھک دیا ہے. تو یہ کتنی دیر تک جاری رہے گا؟ سر یہ تب تک جاری رہے گا جب تک یہ خان صاحب کو رہا نہیں کر دیتے. یہ امریکی پالیسی پہ مسلط کر کے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. پاکستان کی اپنی بھی کوئی پالیسی ہے کہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی عمران، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. پاکستان میں شرعی قانون نافذ کیا جائے، کوئی صدارتی نظام ایسے شرعی امینڈمنٹس کر کے لایا جائے، قانون سازی کی جائے. خان کا سب سے بڑا موٹو پچھلی گورنمنٹس میں یہی رہا ہے کہ میں ایسی قانون سازی جدید طریقوں کے لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کروں کہ پاکستان ترقی کرے. اب یہ قانون سازی جب تک نہیں ہوگی، یہ چور لٹیرے کرپشن کرنے والے اپنے لیے قانون سازی کر کے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے. ہم سب کو خان کا ساتھ دینا چاہیے. ہماری نسلوں کے لیے وہ جیل میں پڑا ہے. اب عید الفطر آ گئی ہے، پچھلی عید الفطر ہم نے زمان پارک میں خان صاحب کے ساتھ گزاری، یہ عید بھی ہم خان صاحب کے لیے روڈ پہ گزاریں گے انشاءاللہ. اور خان صاحب کے لیے اور زندہ باد سر. اور ہمارے لیے ہم نے خان صاحب کے لیے انشاءاللہ فدائی بھی تیار کیے ہوئے ہیں. ہم خان صاحب کے لیے ملک سے لڑیں گے، فوج سے لڑیں گے، اس فرسودہ نظام سے لڑیں گے تبدیلی کے لیے. سر کٹ کر لیں. خان صاحب کے لیے جب تک ہماری مشینریاں، ہمارے ادارے، ہمارے گورنمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں آئے گی، ملک ترقی کیسے کرے گا آپ بتائیں؟ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل کے لیے سوچ رہا ہے. خان ضد کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے نہیں جانا باہر جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا. خان صاحب بیٹھا ہے ضد کر کے کہ نہیں بیٹھا؟ کتنے چارٹر طیارے آئے ہیں، کتنے ملکوں نے طیارے بھیجے ہیں. خان صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، خان صاحب سائڈ پہ ہو جائیں. ہر ملک کا وزیر اعظم ہمارے ملک کا جب بھی امریکہ اتارتا ہے کسی بھی پالیسی کے تحت تو وہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. خان صاحب واحد ایسا لیڈر ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے اس ملک میں موجود ہے، جیل میں موجود ہے. یہ خان صاحب کے لیے جیل میں موجود ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب رہے ہی نہیں سر ہماری جانوں کے نذرانے خان صاحب کے لیے حاضر ہیں. جب تک خان صاحب کو یہ جیل سے رہا نہیں کرتے، اس کو اس کے حقوق، پاکستانی عوام کو پاکستانی عوام کے حقوق نہیں دیتے، ہماری جانوں کے نذرانے ان کے حقوق کی خاطر حاضر ہیں. جب آرڈر کریں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جب بھی آرڈر کریں گے سر ہم دینے کے لیے. ناظرین یہاں پہ اور بھی نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں تو ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں، اور گلے کا پرابلم ہے، ہم نے جذبے سے نعرے لگائے خان صاحب کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری امید ہے یہ ادارے جو ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں، ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمیں اپنا سمجھے، خان کو بھی اپنا سمجھے. وہ پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، ہمارے لیے لڑ رہا ہے، اور اس ملک کی خاطر جیل میں پڑا ہے. ہم اس سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے مرشد کو اس قوم کی خاطر جیل سے باہر نکالے، تاکہ یہ میرا ملک، میرا مستقبل بن سکے اور میرا ملک آگے جا سکے، تاکہ لوگوں کی، عوام کی بہتری کے لیے کچھ کر سکے. خان جی بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا گلا کس طرح سے خراب ہے، لیکن نعرے لگا کے صبح سے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بالکل السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا سر میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ دیکھیں پچھلے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی لانگ مارچ آئے تھے، کبھی ریلیاں نکلتی ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا گورنمنٹ پہ، اور مطلب ایک طرح سے عمران خان صاحب پہ سختی آئی جا رہی ہے. اس کا کیا اب حل نکل سکتا ہے، یا آپ کے اس یہ دھرنے سے کیا حل نکلے؟ سر پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں ہم 30 دن سے ادھر آئے ہیں، نہ ادھر MPA آیا ہے، نہ MNA آیا ہے، صرف کارکن موجود ہے، اور کارکن انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھے رہیں گے جب تک خان رہا نہیں ہوتا.
ईद भी इधर गुजारेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर पूरा महीना इधर बैठना रहा हम बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। ये जितने टाइगर हैं हम इसी आजादी के लिए आए हैं। खान को ईद से पहले रिहा करेंगे और करके रहेंगे इंशाल्लाह। और कसम से गला कट जाए हम खान को रिहा करके रहेंगे। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि उनका जोश कितना है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि MNA और MP क्यों नहीं अभी तक यहाँ पे आए? क्या वजह है? सर हम ना MNA की जरूरत है ना MP की जरूरत है। हम इधर ही बैठे रहेंगे। जितने भी ये कारकुन आए हम की किसी को जरूरत नहीं है। हम बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। और खान की रिहाई के लिए हम बैठे ही बैठे रहेंगे। पूरा महीना गुजारना पड़ा सवाबी इंटरचेंज पर इधर ही बैठे रहेंगे। तो अब क्या लगता है कि अगर इमरान खान की रिहाई वो नहीं करेंगे तो आप क्या ईद तक यहीं बैठे रहेंगे या ईद के बाद कुछ और किया जाएगा, लाए अमल वगैरह? सर हम इधर सवाबी इंटरचेंज पर बैठे हैं। अगर खान ईद से पहले रिहा होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हम जेल का रुख करेंगे। जितने भी कारकुन है जेल का रुख करेंगे, अटियाला जेल जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन का हम और भी इधर बैठे हैं, उनसे भी बात करके देखते हैं कि कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बाय मुड़ा दा चूरा डेर इस्माइल खान रागली वाड़ा मरवर्ताने दा सिर्फ पलानी ने वाखला तलगई ने वाखला अब्दुल ने वाखला si chura kar kundi da wara gatar rasidili di sawabay chenta o mura da कोशिश ta چې خپل خان مجیل چې سار دا خان به اخلاصو او خدای دې ته خلاص کی او مura د حکومت مخان نه وینو صفا خبره کو نه فوج مخوینو ان هغه مينو هغه ته مura دا درخواست خاصو ته کو چې مرتدی د خپل خان خلاص کی. السلام علیکم. اچھا ناظرین ویسے مجھے تو سمجھ نہیں آئی پشتو میں انہوں نے کیا بولا، لیکن یہ ہے کہ بڑے پرجوش ہیں سارے نوجوان بزرگ بڑے چھوٹے، اور بھی میں نے ادھر کئی لوگ دیکھے تھے، ان سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں ادھر. ایک آجے آگے آجے. السلام علیکم. کہاں سے ہیں آپ؟ ہم ڈاکٹر اسماعیل خان تحصیل پنیالہ سے آیا ہوا ہے. اچھا ہم 3 دن سے آیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم بیٹھے ہیں ادھر. ہم بقایا دوست بھی ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوگا ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. اگر عید بھی یہاں ہوگا تو ہم عید بھی یہیں کریں گے. یہ جو ثوابی کا انٹرچینج ہے ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. عید تک تو ہم یہیں ہیں انشاءاللہ. اگر عید تک خان رہا نہیں ہوا ہم عید کے بعد انشاءاللہ اڈیالہ جیل کا رخ کریں گے. لیکن ادھر ایک چیز کا افسوس ہے، یہاں یہ حلقہ جو ہے یاسر قیصر صاحب کا ہے، بقائی وہ MNA ہے. MPA کا تو MPA کا جہاں ہے وہ کوئی ادھر نہیں آیا ہمارے پاس، کوئی بھی نہیں آیا، نہ کوئی آتا ہے. صرف ادھر کارکن بیٹھا ہے، جو کارکن ہے نظریاتی کارکن ہے آزادی مارچ کا، وہ سارے یہیں پہ بیٹھے ہوئے. مطلب کوئی MNA MP ابھی تک یہاں نہیں آیا 3 دنوں سے؟ صرف آپ لوگ صرف اور صرف کارکن بیٹھا ہے، جو PTI کا ورکر ہے وہی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی MNA MP یہاں نہیں آیا. ایک چیز کا افسوس ہے، یہ لوگ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن ہم تو نہیں جانا ہے. تو یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کتنے نوجوان آ کہاں سے رہے ہیں. میں جب بھی دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی وہاں سے آ رہا ہوتا ہے. کچھ نوجوان سو رہے ہیں، کچھ اٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ آپ جیسے نعرے لگا رہے ہیں. تو اتنے نوجوان کہاں سے آپ لے کے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے؟ بلوچستان سے بھی آئے ہوئے ہیں، KPK تو ویسا آیا ہوا ہے. انشاءاللہ پنجاب سے بھی آ رہے ہیں لوگ، یہاں والے سے آگے لاہور تک لوگ آ رہے ہیں یہاں. ادھر انشاءاللہ ہم اکٹھا ہوں گے، پھر عید کے بعد ہم انشاءاللہ آگے کا عمل طے کریں گے. لیکن اب تک جائیں گے نہیں، ہم یہیں پہ بیٹھے. اچھا ناظرین آپ نے دیکھا، آپ سب کو سنائی ان کی گفتگو. اب یہ ہے کہ یہاں پہ اور بھی تھوڑا سا سروے وغیرہ کرتے ہیں اور مزید آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آپ ساتھ رہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.